لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم ہے، لطف ہے، احسان ہے ہم گناہ گاروں پر کہ ہمیں اپنی گندی زبانوں سے اپنا پاک نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس قابل نہ تھے، یہ اللہ کی نظر کرم ہے کہ ہمیں یہاں پر مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف زبانوں والے، مختلف علاقوں والے یہاں پر جمع کر کے اللہ کے ذکر کے لیے جمع کیا۔ یہ اس کی عنایت ہے، اس کی عطا ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ اکثر اور بیشتر انسان کو خیالات پریشان کرتے ہیں۔ سوالات ہم سے بھی ہوتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ میں سے کئیوں نے سوال کیا بھی ہوگا کہ وسوسے بہت آتے ہیں۔ تو وسوسہ کیا چیز ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات کروں گا۔ انسان کے دل میں جو بات آتی ہے، اچھی ہو یا بری ہو، وہ خیال کہلاتی ہے۔ خیال پھر دو قسم کا، ایک اچھا خیال ہے اور ایک برا خیال۔ اچھے خیال کو القاء یا الہام کہتے ہیں اور برے خیال کو وسوسہ کہتے ہیں۔ پھر اس وسوسے کی تین قسمیں ہیں۔ انسان کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وسوسے کی وہ ہے کہ انسان کسی نیک کام میں مشغول ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے، یا ویسے ہی بیٹھا ہے، ذہن میں ایک برا خیال آ گیا۔ یہ وسوسے کی پہلی قسم کہ خود بخود ایک برا خیال آ گیا۔ دوسری قسم وسوسے کی یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں خیال آیا اور پھر اس نے اپنے ارادے سے اس خیال کو جما لیا۔ برا خیال آیا کسی کے بارے میں بھی، اور پھر اس نے جال بننا شروع کر دیا، اس کے بارے میں منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ دوسری قسم۔ اور وسوسے کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان خود دل میں ایک برا خیال لائے اور پھر اس پر مسلسل سوچتا رہے، پلاننگ کرتا رہے، منصوبہ بناتا رہے۔ یہ وسوسے کی تین قسمیں ہیں۔ وسوسے کی جو پہلی قسم ہے وہ معاف ہے۔ دوسری قسم وسوسہ خود آیا لیکن آگے اس نے اپنے ارادے سے اس برائی کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پورا ایک خاکہ بنا لیا، اب یہ اس پر گرفت ہوگی۔ اور تیسرا جو وسوسے کا تیسری جو قسم ہے، اس میں تو اس نے خود خیال دل میں جمایا
اور اس کو مسلسل سوچتا رہا۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی یہ پہلی آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا کہ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین اس کے حکم سے سرم و انحراف نہیں کر سکتے، ذرہ برابر پیچھے نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ تم ایک ارادہ ظاہر کرو یا دل میں چھپا کے رکھو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا، تمہاری پکڑ کرے گا۔ صحابہ کرام اس آیت کے نزول پر ان کو یہ گراں بھی گزری کہ یا رسول اللہ یہ تو دل میں ایک خیال آیا، اس پر بھی پکڑ ہے۔ تو اس جملے کے بالکل شروع میں لفظ آیا ہے ان یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خیال جو تم اپنے ارادے سے لاتے ہو، وَإِن تُبْدُوا، اگر تم نے اس کو ظاہر کیا، وَإِن تُخْفُوا، اگر تم نے اس کو چھپایا، یعنی دل کے اندر ایک خیال بنایا، برا خیال تھا، برائی کا منصوبہ بنایا، وہ کسی کے سامنے ظاہر کر دیا، ظاہر اپنے ارادے سے کیا، یا دل ہی کے اندر چھپا کے رکھا ہے لیکن اس پر مسلسل وہ پلاننگ کرتا رہا ہے، تو یہ دونوں اس کے ارادے سے ہیں۔ اس لیے اس پر فرمایا یحاسبکم بہ اللہ، اور اس کی وضاحت اگلی سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرما دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر خود ایک خیال آ گیا تمہارے ذہن میں تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، لیکن اگر خیال آیا اور تم نے اس کو جما لیا، یا خیال تم نے خود لایا اور اس پر مسلسل سوچتے رہے، برائی کا ارادہ کرتے رہے، پھر تم سے اللہ تعالی حساب لے گا۔ اب یہ وسوسے انسان کو آتے ہیں، وسوسہ ڈالنے والا ظاہر ہے کہ انسان کے دل کے پیچھے شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور حدیث شریف میں اس کا پورا ایک طریقہ کار اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ یہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور انسان کے دل کے اوپر جس طرح ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے، ایسے دل کے بائیں طرف اس نے سونڈ رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس میں مسلسل آہستہ آہستہ زہر بھرتا رہتا ہے، خیالات برائی کے ڈالتا رہتا ہے۔ ہاں، جب یہ ذکر اور اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے دل، اس وقت یہ سونڈ اٹھاتا ہے اور پیچھے بھاگتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ سورہ ناس کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پیچھے بھاگتا ہے، کب بھاگتا ہے؟ جب اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے یہ بندہ۔ اب انسان کے دل کے اندر یہ وسوسے آتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ چند باتیں ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی خیال برا آئے فوراً اس کو جھٹک دیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے الفاظ کی طرف توجہ دیں، ذکر کر رہے ہیں تو ذکر کی طرف توجہ دیں۔ دوبارہ خیال آئے پھر جھٹک دیں، دوبارہ سہ-بارہ آئے، چوتھی بار، پانچویں بار، یہ آتا رہے، آپ جھٹکتے رہیں، یہاں تک کہ شیطان خود ذلیل اور خوار ہو کر پیچھے چلا جائے گا، اور اس کے لیے آپ کو مشق کرنی پڑے گی۔ دوسرا کام یہ کریں کہ آیت الکرسی پڑھیں، اگر زیادہ تنگ کریں تو آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی میں جب آپ ان الفاظ پہ پہنچیں، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت آسمان اور زمین کی حفاظت سے نہیں تھکتا، ان کی حفاظت اللہ رب العزت کو نہیں تھکاتی۔ تو یہ آپ ذہن میں یہ لائیں گے کہ یا اللہ آسمان اور زمین کی حفاظت تجھے نہیں تھکاتی، تو میں تو تیرا ایک عاجز بندہ ہوں، تیری ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں سے ایک ادنا سی مخلوق ہوں، میری حفاظت تجھے کیا
تھک آئے گی، یا اللہ میرے دل کی حفاظت فرما۔ تو یہ آپ دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے سوال کریں۔ تیسرے نمبر پر ایک مراقبہ ہوتا ہے، اس کو مراقبہ حفاظت خیال کہا جاتا ہے، کہ جب بھی آپ کو ایسا کوئی وسوسہ پیش آئے تو آپ فوراً ذہن میں یہ بات لائیں کہ میرے اس وسوسے کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، میرے دل کے اندر جو یہ خیال آ رہا ہے اس خیال کو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ تو جب آپ بار بار یہ مشق کریں گے تو شیطان آپ کو چھوڑ دے گا۔ اور چوتھا کام یہ کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میں تو عاجز ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ یا اللہ میں عاجز ہوں، اپنے دل پر مجھے اختیار نہیں، میں نے بہت کوشش کی، مختلف طریقے کیے کہ دل سے یہ وسوسے ہٹ جائیں، لیکن نہیں ہٹ رہے، شیطان مجھ پہ غالب آ رہا ہے، نفس کا میرے اوپر زور ہے، غلبہ ہے۔ یا اللہ تو ہی ان کو دور فرما، ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما، اس لیے کہ نیکی اور اچھائی کی طاقت اور قوت دینے والا بھی تو اور برائی سے بچانے والا بھی تو، تیرے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ تو یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، مجھ سے اس برائی کو، اس شر کو دور فرما۔ اچھا، بعض اوقات وسوسے ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں اور یہ چیزیں صرف اس دور کے ساتھ نہیں ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بھی پیش آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قبائل کا ایک وفد آیا، ان کا جو ترجمان تھا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سب کو ایک مسئلہ درپیش ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں، دین کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم زبان پر ان کو لے آئیں تو کافر ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کے لیے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی تمہیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ تم ان کو اگر بیان کرو تو کفر کی طرف پلٹ جاؤ؟ تو انہوں نے جواباً سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے، یہ تمہارے کامل ایمان کی دلیل ہے کہ انسان کے دل کے اندر وسوسہ آئے، غلط خیال آئے اللہ اور رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور وہ اس کو کسی سے بیان نہ کر سکے، اگر زبان پر لاتا ہے تو کلمہ کفر بنتا ہے، تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ تو یہ وسوسے کے بارے میں چند گزارشات تھیں۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اتنا مادہ رکھا ہوا ہے کہ وہ شیطان سے، نفس سے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، یہ جھوٹ ہے، یہ وہ سراسر غلط بیانی کر رہا۔ آپ مجھے بتائیں، کسی کے سر کے اوپر ایک زوراور بندہ کھڑا ہے چھری لے کر، اور وہ کہتا ہے کہ اگر سر بھی ہلایا تو تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا، کیا یہ شخص، کیا میں، کیا آپ سر ہلائیں گے جب مجھے یقین ہو کہ یہ بندہ میرا سر تن سے جدا کر دے گا؟ ہم ہرگز نہیں سر کو ہلائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم نے پکا ارادہ کر لیا کہ گناہ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہمت نہیں کرتے، ہم کم ہمت ہو چکے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین دوا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر، جیسا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 3 باتوں کا اس میں التزام کرو۔ پہلی بات ذکر روزانہ کرو، دوسری بات ذکر
وقت کی پابندی کے ساتھ کرو. صبح کا وقت ہے تو روزانہ صبح کا وقت، یہ نہیں کہ ایک دن صبح، دوسرے دن شام، تیسرے دن رات کو اور پھر چوتھے دن ناغا، ایسا نہ ہو. روزانہ کرو، وقت کی پابندی کے ساتھ کرو. اور تیسرے نمبر پر ذکر اہمیت کے ساتھ کرو کہ میرا ہر مسئلہ دنیا کا اور آخرت کا، روح کا اور بدن کا، وہ ذکر کے ذریعے سے حل ہوگا. اگر اہمیت ہوگی تو ذکر فائدہ دے گا. ایک ہے ثواب اور ایک ہے فائدہ. ثواب تو میں ویسے بھی لا الہ الا اللہ 1000 دفعہ پڑھوں تو اس کا ثواب ہے، لیکن اس ترتیب سے پڑھوں جیسا کہ ہمیں ہمارے شیوخ بتاتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. جیسا کہ پانی ہے، پانی اگر آپ ایک بالٹی ایک پتھر کے اوپر ڈال دیں پوری کی پوری تو اس کو صاف تو کر دے گی، لیکن اس میں جگہ نہیں بنائے گی. وہ پانی اس کے اندر جگہ نہیں بنائے گی. اور اگر اسی پتھر کے اوپر ٹوٹی سے ایک ایک قطرہ مسلسل بہتا رہے، چند دنوں میں اس کے اندر سوراخ بن جائے گا. اسی طریقے سے ذکر جب روزانہ ہوگا، آپ کو کوئی بھی کیفیت نظر نہیں آ رہی، پھر بھی ذکر کا ناغہ نہ کریں، روزانہ کریں، اہمیت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ دل کی دنیا بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب مسلمانوں کو جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین، ہمارے اس اجتماع کو، ہمارے یہاں جمع ہونے کو، ہمارے یہاں ذکر کرنے کو، دین کی بات سننے سنانے کو، مسجد کے اندر وقت لگانے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ ذکر کے روحانی برکات ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ اپنے در سے، اپنے گھر سے، اپنے ذکر سے، اپنے نام سے کبھی بھی محروم نہ کرنا. اے الہ العالمین، جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں گناہ گاروں خطا کاروں کے ہاتھ ہیں. یا اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ سہی، لیکن تیری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ، اجتماعی و انفرادی، چھپ کر کیے ہوئے، اعلانیہ کیے ہوئے، دن کو کیے ہوئے، رات کو کیے ہوئے، نئے اور پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آئندہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شیطان کے وسوسوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ برے خیالات سے، برے اعمال سے، برے افکار سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے الہ العالمین، ہمارے حضرت کو یا اللہ جن کی وجہ سے ہم یہاں آج جمع ہیں اور یا اللہ تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرا نام ہم نے ان سے سیکھا ہے، تیرا ذکر ہم نے ان سے سیکھا ہے. یا اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو جزائے خیر نصیب فرما. اے الہ العالمین، آخرت کے تمام منازل ان کے لیے آسان فرما. یا اللہ ان کی تعلیمات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنا بھی ذکر اور دین کی بات ہوئی یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دے. اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں روحانی جسمانی طور پر، یہاں ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفا کاملہ عطا فرما. اے الہ العالمین، جو مقروض ہیں، قرض ادا نہیں کر سکتے، غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں بنا. اے الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے، فرما بردار موتی اور صالح بنا. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک مختلف جگہوں سے آیا ہے، دور دور سے آیا ہے. یا اللہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ تیرا ذکر کرنے کے لیے، تیرے دین کو سیکھنے کے لیے، یا اللہ ہمیں محروم نہ کرنا. یا اللہ یہاں سے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا. یا اللہ اس میں تو سفید ریش بھی ہیں، جن کی ریش کو، جن کے سفید بالوں کو دیکھ کر یا اللہ تو حیا کرتا ہے. یا اللہ خالی ہاتھوں کو دیکھ کر تو حیا کرتا ہے. یا اللہ ہمارے خالی ہاتھوں کو، ہماری جھولیوں کو خیر سے، برکات سے، دنیا اور آخرت کی خیروں سے، اچھائیوں اور بھلائیوں سے یا اللہ ہمارے ہاتھوں اور جھولیوں کو بھر دے.
یا اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، یا اللہ جو حاجتیں دل میں لے کر آئے ہیں یا اللہ سب حاجتیں پوری فرما۔ آخری یہ گزارش ہے، جب نزا کا عالم طاری ہو ہم سب کی زباں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔